اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے بہت سے سوائے تھوڑوں کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ لا تکلفو الا نفسک، تم ذمہ دار نہیں ہو کسی کے بارے میں سوائے اپنے آپ کے۔ وحرض المومنین، اور اہل ایمان کو ابھارو یعنی جہاد کے لیے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے، بعید نہیں کہ دور کر دے اللہ جنگ کے زور کو کفار کے مقابلے میں۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور وہ بڑی عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، اور جو کوئی اچھی بات کہے گا، کوئی اچھا مشورہ دے گا، یکن لہو نصیب منہا، تو اس میں سے وہ حصہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو برائی کے لیے کہے گا، یکن لہو کفل منہا، اس میں سے حصہ پائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور اگر تمہیں دعا دی جائے، تم کو سلام کہا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم بھی سلام کہو اس سے بہتر یا اسی کی مانند۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کے معاملے میں حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تم سب کو قیامت کے دن لے کر جائے گا، اکٹھا کرے گا، وہ کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن احسن من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق، پیج اس طرف ہو گیا تھا، جزاک اللہ۔ ومن اصدق، اور زیادہ سچی بات اللہ کے مقابلے میں کس کی ہو سکتی ہے؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ ان کو ان کے کیے کے نتیجے میں الٹا پھیر رہا ہے، اس نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی انکار کر بیٹھو، کما کفروا، جیسے کہ وہ منکر ہوئے، فتکونون سوا، تو تم سب برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، لہذا ان سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ گریز کریں، وہ منہ موڑیں۔ فإن تولوا فخذوہم، تو تم ان کو پکڑو۔ وقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور تم ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کو اگر ابھی تک میسج کلیئرلی پہنچا نہ ہو، اس کا کیا ہوگا؟ یا غیر مسلم ہے اور وہ کوئی مسلمان بن گیا ہے، بٹ کلیئرلی اس کو اسلام کے بارے میں تو انڈرسٹینڈنگ پراپر نہیں ہے جی، آپ اس کا پوچھ رہی ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا آخرت میں حساب کتاب ہوگا انصاف کی بنیاد پر، اس پیمانے کے مطابق کہ جس پیمانے میں یہ بات طے ہوگی کہ اس کو کتنا معلوم تھا اور اس کے لیے کتنا ماننا ممکن تھا۔ وہی پیمانہ کہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں۔
چاہے مسلمانوں کے اندر کے بہت سے فرقوں کو بلانگ کرتے ہیں، چاہے مسلمانوں کے باہر ہیں، اللہ کے ہاں آخرت میں رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ بات بتانے کے لیے کہ سچائی کیا ہے، اس کی لوگوں سے توقع کیا ہے، انسانوں کے اندر ان کے پیدائش میں، ان کی فطرت میں یہ بات بتا دی کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس کا اہتمام کیا کہ اس اندر کی روشنی کے اوپر مزید ایک روشنی بھیجی جو وحی الہی کی روشنی ہے، جو اسی انسانی فطرت کی روشنی کو مزید کنفرم کرتی ہے، اس کے اندر کے جو گیپس، جھول ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو ٹھیک کرتی ہے۔ چنانچہ جس کو یہ روشنی بھی پہنچ گئی وہ اس کے بارے میں بھی جواب دے، لیکن کس کو کیا پہنچا، کیا نہیں پہنچا، کتنا پہنچا، اس نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، یہ میں اور آپ طے کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرے گا، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بتا صاحب، اگر آپ کی اپنی فیملی میں ایسا کوئی ہو تو آپ کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ آپ اس کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، اس کی جو بھی تھنکنگ ہے۔ ابھی بھی سر نہیں، بہت دیر کی ہے۔ دیکھیں، اس میں جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری تو بنتی ہے اتنی جتنی کہ آپ کے لیے ممکن ہے، یعنی آپ لوگوں کو بتانے سے کیا مراد ہے؟ زبردستی بتائیں، یعنی آپ نے سلیقے سے بتانا ہے، آپ نے حکمت کے ساتھ بتانا ہے، تو آپ وہ کام کریں، اور وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ہر شخص کے بارے میں انسان کی ذمہ داری اس کے بارے میں وری کرنے کی، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں۔ یہ بات کہ ان کو تبدیلی کر دینا ہے، نہیں، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ یہ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ بات پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے چاہیے، لوگوں کے لیے وہ ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ جس میں کہ ان کو بات سمجھ میں آئے، اس کا امکان ہو۔ اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو آپ ان کو قرآن شریف دے دیں اور کہ آپ پڑھیں، اور وہ نہ پڑھیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں۔ بات یہ ہے کہ جس کو میسج دے رہے ہوتے وہ بھی ایڈلٹ ہے، قرآن سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اب نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں یو وانٹ ایگزیکٹلی، آپ نہیں سمجھتے اگر he was not a Muslim and he became a Muslim، تو اگر وہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے کہ he is a Christian، parents are Christian، تو آپ ان کو because he is coming to your family and has converted، how do you push the person to say, okay, now Islam is the answer, you give up whatever you believed in or what your parents believed in? That is my question. وہ آپ جو پش کرنے کی بات کر رہی ہیں I mean, how do you convince a person, somebody from childhood has been brought up in a Catholic family or Protestant family, and suddenly suddenly he gets married to somebody in your family. How do you do it? I mean, unless you start fighting and say, you know what you believed in. دیکھیں، آپ اپنے ذہن سے اگر ایک بات نکال دیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ یہ کہ ان کو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اسلام سمجھ میں آ جائے اور وہ ماننے والے بن جائیں، یہ لازم ہے؟ نہیں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ان کو آپ نے بات پہنچانی ہے، باقی ان کا بھی تو کوئی اختیار ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، ان کی الگ سے آزمائش ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا کہ لوگوں کو ہم زبردستی کنورٹ کر سکتے اپنی مرضی کے مطابق، تو پھر دنیا کا امتحان ختم ہو جاتا۔ اسی لیے یہ بات بار بار کہنی پڑتی ہے کہ خدا کے واسطے لوگوں کے اوپر امپوز مت کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کے
جو اشکالات ہیں ان کو دور کرو. ایک کمیونیکیشن کی فضا ہونی چاہیے, ڈائلاگ کی فضا ہونی چاہیے. کوئی بات بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ڈسکشن روک دی جائے, لوگوں کے اوپر روب ڈالا جائے. باقی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بالکل اپنے مطابق بنا لیں گے تو ہم اصل میں اللہ کے امتحان کی نفی کر رہے ہیں. یہ امتحان ہے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے, بہت اچھی بات کی انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ اس کو مانتی ہیں ویسے وہ اس کو مانتے ہیں. اس لیے آپ کو پڑھنا ہے اور ان کو بتانا ہے بائبل کے ذریعے سے بھی کہ دیکھیں اسی بائبل میں اللہ نے اپنے ایک بعد میں آنے والے پیغام کے بارے میں بھی بتایا ہے. اور یہ بات آپ نرمی سے کریں گے, اس کو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے, لیکن مجبور نہیں کر سکتے, کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ آپ کا کلیم ہے, میرا کلیم ہے, ہمارا کلیم ہے. ان کے لیے سینٹ پال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے دین کو پیش کرنے والے ہیں. ان کے سینٹ پال کے بارے میں جذبات ہیں. اب ہم سینٹ پال نے جو کچھ کیا ہے اس کی غلطی کو ہم بیان کریں تو ہمیں دلیل دینی ہوگی, ہمیں سمجھانا ہوگا. اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کے سینٹ پال نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا ہے تو آپ کی اگلی بات نہیں سنیں گے. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں, دین کی تبلیغ دعوت کے معاملے میں ہم کو تدریج, حکمت اختیار کرنی ہے. ابھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معاملے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے, آپ ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیں کیسا جملہ ہے, لا تکلف الا نفسہا, آپ سوائے اپنے آپ کے کسی کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہیں. مومنین کو آپ ابھاریے. جی سر, ہمارے رویوں سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میرا اپنا کچھ ایک پرسنل ایکسپیرینس, جب خانم کے ساتھ میری پہلی بار ملاقات ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا, مطلب میں تھوڑا سا ایرانیوں سے ڈرتی تھی کیونکہ ذرا سنا ہوا تھا, باتیں بہت سنی ہوئی تھی, تو ذہن میں ذرا تھا پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہے. لیکن ملنے کے بعد اور ان کے رویے کے ساتھ تو ایک جیسے ایک محبت اور ایک دل چاہا کہ ان کے بارے میں جانیں, ان کی دین کے بارے جو ان کی بلیفس ہیں اس کے بارے میں جانیں, وہ کیسے رہتے ہیں, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. میں تو خود حیران ہوں اپنے پہ کہ میں نے کیسے بغیر کسی ایرانی کو جانے میں نے اتنا بڑا اوپینین قائم کر لیا تھا. یہ سچی بات ہے کہ اپنے اوپر حیرت ہونی چاہیے کہ شیعہ سنی کا فرق ہے تو شیعوں کا سنیوں کے بارے میں کوئی پرسیپشن ہے, سنیوں کا شیعوں کے بارے میں, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ وہاں پیدا ہوئے, وہ وہاں پلے بڑھے, ان کا وہ ماحول تھا. آپ یہاں پیدا ہوئے, آپ یہاں پلے بڑھے. الاؤ می ٹو سے آپ کی ایک طرح کی برین واشنگ ہوئی ہے, ان کی دوسری طرح کی ہوئی ہے. اب اس سے باہر نکل کے خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی کو جاننے والے بنیں. ہمارے رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سے انکار کر رہے ہیں, اور جس چیز سے ہم برین واشڈ ہیں اسی کو ہم حق قرار دیں. تو یہ تو آپ نے آج آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن پہ غور نہیں کرتے, کیونکہ اس قرآن پر غور کرنے کے نتیجے میں جو سچائیاں, حقائق سامنے آئیں گے اور آدمی ان کو سولو کرے گا, اس سے اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا, اور وہ چیز ہے کہ جو آپ کو آپ کا حقیقی ایمان دے. تو یہ چیلنج سب کے لیے ہے, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, سب کے لیے. ہم تو پیدائشی طور پر گروہ بن جاتے ہیں اور پھر ہمارے اس ہوتے ہیں اور دیم ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے گھر میں تو whether it's my husband or whatever it is, I've always been told کہ جی جو انسان مرے گا without being in Islam, وہ تو دوزخ میں جائے گا. You have to be a Muslim. So that's why I worry کہ if somebody is not, doesn't have that strong belief as you have, دیکھیں نا, یعنی اسٹرانگ بلیف کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آرام سے پہلے بات سمجھنی چاہیے. جب بات سمجھ میں آ جائے, واقعی سمجھ میں آ جائے, تو وہ آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہ آپ کہیے آپ کا ریلیجس ویو بن جاتا ہے, اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں, اللہ کے کلام سے. جب وہ ویو بن جاتا ہے تو پھر
جو باتیں آپ نے پہلے سنی ہیں وہ باتیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے مختلف ہوتی ہیں. آپ کو کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے مختلف بات کہتا ہے, اگر وہ بات سننے کے لیے تیار ہے اپنی بات بتا دیں, نہیں سننے کے لیے تیار صبر کریں. اس دنیا کے امتحان سے آپ کے اپنے گھر میں جب مطلب نماز ہی نہیں پڑھتے بچے یا اور کوئی ایڈلٹس وغیرہ, تو انسان کو فیلنگ تو ہوتا تو ہے نا, بینگ اے مسلم یو فیل اباؤٹ دیس تھنگ. اور اب یہ کہ کرسچن سے مسلمان ہو جائے پھر ڈزنٹ بلیو ان دیٹ, وہ پھر اور بھی مشکل ہو جائے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپٹ دیس تھنگز. یہ بات صحیح ہے. یو وری اباؤٹ اٹ. ایگزیکٹلی. تو وہ کرسچن سے مسلمان ہی کیوں ہوا جب وہ ایکسپٹ ہی نہیں, پڑھنا ہی نہیں اس نے. If a man has to marry a Muslim woman, a Christian, he has to say the kalma. Whether later on he follows it or not. سوری ٹو آپ کی بات, لیکن یہ میں نے سنا تھا کہ خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ شادی تو ہوتی نہیں ہے گھر. آپ دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے یہاں نکاح ہوتا ہے اور جو دولہا میاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ فار دیٹ میٹر دلہن بیوی بھی جو بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے دل میں ہم جان کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کلمہ پڑھا. میں جانتا ہوں کتنے ہی فارمل اپیئرنس میں مسلمانوں کو جو پرفیکٹ ایتھیسٹ ہیں اور مسلمان خواتین سے ان کے نکاح ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں, اس معاملے میں ہمارا رویہ دعوت کا ہونا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے مسلمان, آپ مسلمان ہیں, اب اس کو دعوت دیں. یہ جو میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو جتنا آپ کے بس میں بات سمجھانا ہے آپ سمجھائیں, اور جتنا آپ کے لیے دعا کرنا ممکن ہے وہ کریں. اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ آج ہی ہم نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے پیغمبر صرف آپ کی ہے, لا تکلفوا الا نفسک, اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. باقی اہل ایمان کو ہر رد المومنین, ان کو آپ ابھاریے, ان کو آپ مائل کریں. تو یہ اس میسج کے بعد اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری بس ہماری ہے. میں جتنا کام کر سکتا ہوں کروں. وہ کیا ہے, مجھے بات سمجھ میں آئے, جو سمجھ میں آئے اس پر میں عمل کروں, جو سمجھ میں آئی ہے میں دوسروں کو بتاؤں, دوسرے اگر کوئی بات کر رہے ہیں میں اس کو سنوں دیانتداری سے. اور بس اس میں جو آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں, اس میں جو آپ کو ٹینشنز ہو رہی ہیں, وہ اصل میں اللہ کا امتحان ہے. اس امتحان پہ پروٹیسٹ نہ کریں, اس امتحان پہ صبر کریں, اللہ سے دعا کریں, اور اپنے اس مشن کو جاری رکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے دین کے قریب لانا ہے ان کے بارے میں وری کریں کہ ان کو کیسے بتائیں. اوور ڈو نہ کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ اس بارے میں کوشش کی, الٹا پڑ جائے. وہ کہے گا یار ان کے پاس بات ہی کوئی اور نہیں, ان سے بات ہی نہیں کرتی. میں آپ سے بات کروں کہ پچھلے دنوں شادی ہوئی ہماری فیملی میں, اب ان کے بیٹا ہو گیا, جو وہ کرسچن ہے اینڈ جو لڑکی ہے وہ مسلمان ہے, لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا تو سو, لیکن شادی بھی کرسچن طریقے سے ہوئی اینڈ مسلم طریقے سے ہوئی. سر اب ان کی بچہ ہوا, ماشاء بیٹا ہوا, تو اس نے اپنا وہ میاں کے نام پہ رکھ دیے, ایڈم پتہ نہیں کیا. دیکھیں کوئی ایڈم سے کوئی کوشچن نہیں ہوتا. لیکن وہ بچے کے لیے پرابلم ہے نا, وہ کہاں جائے. بچے کے لیے دیکھیں بات یہ دو چیزیں ہیں. جب کوئی اللہ معاف کرے ہمارے ہاں فوت ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ واپس آ جائے. صبر کرتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے, بالکل اسی طرح کی ایک آزمائش آ گئی کہ ایک بندے سے آپ کی بیٹی, آپ کی کسی خاتون کی شادی ہوئی اور پتہ لگا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اب آپ اس پہ صبر کریں, اس سچویشن کو فیس کریں, اس بندے کو اپنی دعوت کا ٹارگٹ بنائیں, اور خاتون سے کہیں کہ وہ بھی اب اپنی اولاد کے بارے میں یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرے کہ گھر میں بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو, ایک ایسا ماحول ہو جس میں بچوں کو ان کی پرورش میں بات سمجھانے کا موقع ملے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ میاں بیوی کے جن کے مذہبی نظریے مختلف ہوتے ہیں,
ان کے ہاں پلنے بڑھنے والے بچے بعض اوقات زیادہ بہتر فہم کے ساتھ وہ بڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ہم دونوں ہی مسلمان ہیں، سنی اور شیعہ، لیکن کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے. تو ایسی بہت سی شادیاں ہوتی ہیں اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو دونوں سائڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ ماحول ایسا پرووائڈ کریں کہ جس میں بچوں کے لیے دونوں سائڈز کو کھلے ذہن کے ساتھ آبجیکٹیولی بات سمجھنے کا موقع ملے، اس سے ان کو صحیح ایمان ملے گا. ہمارے ہاں تو ایک ون سائیڈڈ پکچر ہوتی ہے. آپ کو اس بارے میں کیا پریشانی ہے اگر بچوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو ایک نقطہ نظر یہ ہے اور ایک نقطہ نظر یہ ہے، جو وہ نقطہ نظر ہے اس کے مطابق مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا فنا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ بچے کی اپنی عقل، اس کی دیانتداری، قرآن کی فورس، اس کی ایفیکٹونیس، اللہ کی عنایت پر بھروسہ کریں. اور اگر اس سب کے باوجود وہ کہیں اور جا رہا ہے تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کیا مسلمان گھرانوں میں کر سکتے ہیں؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاہ رخ کا ہے نا، جو بہت بڑا ایکٹر ہے، اس نے ایک ہندو سے شادی کی، اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. جی. اب اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا مجھے بتائے میں مسلمان ہوں یا ہندو. دیکھیں میں بہت زیادہ نہیں جانتا شاہ رخ خان کے بارے میں، نہیں جی ہم تو جانتے ہیں، مگر نہیں ڈونٹ گیٹ می رانگ، میں اس کے اس پہل کے بارے میں، مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آدمی کے پاس چوائس ہو اور وہ ہندنی سے شادی کرے. میں بہت اسٹرانگ ورڈز نہیں بولتا، میرا یہ خیال ہے کہ آئی وڈ ٹینڈ ٹو ڈس ایگری. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کر لی، اب نیکسٹ اسٹیپ ہے، کیونکہ اس پہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں. جو فیصلہ ہو گیا جو ہو گیا، اب آگے چلیں. اگلی بات میں آپ کے گھر میں نماز بھی ہو رہی ہے اور بت بھی ہے جس کی پرستش بھی ہو رہی ہے. یہ بالکل ممکن ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آدمی کمزوری ایمان کے اس درجے میں کہے کہ یار میں کیا کروں، پتی کا بھی ہے، اوکے یار اس کو پروموٹ نہ کریں. یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتی ہے یار کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ معبود مانیں، اس کی پرستش کریں. سو میں سچی بات ہے، وہی بات ہے، میں ہر دنیا کے انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اس لیے شاہ رخ خان کے ساتھ بھی کرتا ہوں. اس سے ملاقات ہوگی، اس سے میں الگ سے بات کروں گا کہ یار میرا خیال ہے کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ جو تم نے کام کیا ہے کہ تم اس کو پروموٹ کرتے ہو، اسی ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے. میں خود کمزور آدمی ہوں، اس لیے مجھے تمام دنیا کے کمزور لوگ انسان سمجھ میں آتے ہیں اور بڑے پسند ہیں. لیکن کمزوری کی بھی ایک ایکسیپٹیبل حد ہے نا. میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہوں کہ یہ لیڈیز اینڈ جینٹل میں کمزور آدمی ہوں اور ان سب چیزوں کو بھی میں اون کرتا ہوں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. سو شرک اور شرک کو آپ بیان کریں تو اس کی بیچاری بیٹی صحیح پوچھ رہی ہے کہ ابا جان مجھے بات بتائیں، لیکن انشاءاللہ جب وہ بڑی ہوگی اور اس کو کوئی 22 سال کی ہوگی، اچھا نہیں وہ پھر کافی ہو گئی ہے. اب اس کو سوال پہ، ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. سوری کو آپ کی بات کاٹیں، لیکن جس طرح ماں کا رخ ہوئے گا بچے نے دوست کرے گا. I don't know. آج کل کے زمانے میں مجھے آپ دیکھیں میری بات سنیں، یہ آزمائش ہے نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں بھائی. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو یہ محفوظ ہے، یہ افیکٹو ہے، اس کو ہمیں بتانا ہے، اس کے بارے میں اثر ہے اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. اگر قرآن ہم کو بتاتا ہے اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے اور دوسرے کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے تو اثر کرے گی، وہ پینیٹریٹ کرے گی. آپ کا بتانے کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ان کو فورس کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ جواب دیں. آپ نے بہت اچھی طرح پریزنٹ کر لیا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. سو اپنے ریلیکس، اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی حد تک رکھیں. اس سے زیادہ آپ نہ اپنے آپ پر بوجھ ڈالیں، نہ امپوز کریں کسی کے اوپر. میرا یہ سوال ہے کہ جب اگر آپ کے گھر میں یہ بلیف ہے کہ کیا گمان میں یہ اوپر کیوں کر رہا ہوں؟
جب میرے کھانے کا موڈ ہوتا ہے تو میں اوپر کرتا ہوتا ہے کہ مجھے کھاتا ہوا نہ دیکھ سکے. مسلمان صرف جائیں گے جنت میں, غیر مسلم نہیں جائیں گے. اگر یہی بلیف آپ کے گھر میں چلی آئی ہے, آپ کی شادی کے بعد بھی یہی ہے, تو دین اٹ بیکمز سورس آف ٹینشن کہ اب کیا ہوگا. میں اس ٹینشن ہی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹینشن نہ لیں, اور آپ یہ جانیں کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی اپنی ذات کی حد تک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. آپ کا اپنا ذاتی رویہ ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کو دوسروں کو بات سلیقے سے بتانی چاہیے, دوسروں کی بات دھیان سے سننی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بس اس کے بعد آپ یقین جانیے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اور آپ کو ایک ہی پریشانی ہوگی کہ میں کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو پیش کروں اور اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کروں. کسی کی ذمہ داری اگر فرض کیجئے کہ پوری اگر انسان کے اوپر ہوتی تو کسی پیغمبر کی کوئی اولاد بے دین نافرمان نہ ہوتی, کسی پیغمبر کا باپ کبھی جہنمی نہ ہوتا, کسی پیغمبر کے چچا ان کی بیویاں نہ ہوتی. یہ خدا کی آزمائش ہے, اور اس آزمائش کا یہ لازمی حصہ ہے کہ اس میں چونکہ اللہ نے انسانوں کو آزادی دی. آپ اس کو کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ آپ اس پہ اگر غور کریں, یہ ایک نقطہ, میں اس بڑی اہم بات کر رہا ہوں, یہ ایک نقطہ کہ سب انسان آزاد ہیں ایک دائرے میں, جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. ان کے سامنے صحیح اور غلط پیش کیا جاتا ہے, وہ جواب دہ ہیں اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے. ایک ایسے دن جس دن سب انسانوں کا انصاف کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. اس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ کوئی دوسری انڈرسٹینڈنگ دنیا میں قابل قبول ہے ہی نہیں. اٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ میک سینس. ہم اس سینسیبل بات کو خراب نہ کریں. ہمارے یہاں جب کہتے ہیں لوگ صرف مسلمان جائیں گے اور وہ نہیں جائیں گے, تو یہ خدا کی پریزنٹیشن کو خراب کر رہے ہیں. تو آئیے ان کو پکڑیں اور ان کو پکڑ کے تو نماز پڑھوائیں. کیسے پڑھوا سکتے ہیں؟ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں اتنی جتنی آپ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پروبلی آپ کے ہاں یہی کانفلکٹ چل رہا ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کے دائرے کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پا رہی. آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو میک گڈ پریزنٹیشن, ان کو بات سمجھانے کی, اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک رکھنے کی, ان کے لیے دعا کرنے کی. اس سے آگے میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ پیغمبر کو بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر جب ان کو جو ہمارے آئیڈیل ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی, تو ہمیں اس آئیڈیل ہی کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, ایڈجسٹ کرنا ہوگا. وہ بھی آپ کے لیے ایک اور آزمائش ہے. ان کے ساتھ بھی آپ کو یہی رویہ اختیار کرنا ہے, اس لیے کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے, ایمان صحیح جا رہا ہے, عمل صحیح جا رہا ہے, لوگ بھی صحیح ہیں, تو جنت میں ہیں. ہاں میرا خیال ہے کہ جنت میں بھی ہیں, ان کو چلے بھی جانا چاہیے, ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے, اس لیے کہ ان کی تو آزمائش ختم ہو گئی. یہ دنیا آزمائش ہے, اس میں آخری دن تک آزمائش ہوتی رہے گی. یو لائک اٹ اور ناٹ, یو ڈو اینی تھنگ, اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے دا سیم وے. یہ خدا کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں جو سب سے زیادہ اچھی عمدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو ایکسپلین کر دیتی. اس کے اندر کوئی گڑبڑ ڈالیں آپ تو باتیں ایکسپلین نہیں ہوتی. پھر آدمی کہا یہ کیا چکر ہے, یہ تو انفیئر بات ہے. My reading of the Quran can give me one understanding, my husband's reading of the Quran it can be totally different. اس کا میننگ یہ نہیں ہے, لیکن اس کا میننگ یہ ہے, تو then اچھا اوکے چلیں, اس سوال کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہے, آپ کے ہسبینڈ کی انڈرسٹینڈنگ ایک اور ہے. آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ اختیار کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے, تو پھر آپ اگر اپنے ہسبینڈ سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں تو ان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیں. نہیں کر سکتی تو وہی قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کریں.
انہوں نے جو انڈرسٹینڈنگ اختیار کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک اچھی مبارکباد ہے. لیکن اگر انہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں کی ہے تو یہ ایک پرابلم ہے. مگر ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ دوسرے پر امپوز کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب we just have to agree to disagree والی بات. Okay, چلیں بڑے اچھا I follow what I want. بڑی اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب پرابلم تو ختم ہو گئی. سر میں نے آپ سے بات پوچھنی جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے اٹھا لیا اس امانت کو, تو میں تو آج تک یہی سمجھتی ہوں وہ آزادی والی امانت ہے نا, either you choose this path or that. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. جی جی. تو ابھی میں نے ایک ریسنٹ تفسیر پڑھی اس بارے میں کہ یہ امانت کا مطلب ہے شریعت. ٹھیک ہے جلدی سے. اور you agree with that? میں تو آج تک یہی کہتی تھی وہ بھائی آزادی دی ہے ٹو چوز, دو رستے ان میں سے آپ چوز کریں. اللہ نے ہمیں دنیا میں آزادی دی ہے, جو بھی ہم مطلب رستہ چوز کرتے ہیں اس کی آزادی ہے. یہ دیکھیں امانت اصل میں ہمارے ہاں لوگ شریعت کے بھی کئی مفہوم سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا زیادہ تر مفہوم شریعت ہے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ اگر ایسا ہے تو پھر انسانیوں کی ایک بڑی تعداد نے تو اٹھائی نہیں, ان تو پہنچی نہیں. یعنی شریعت اس کا ایک حصہ ہے, سب سیٹ ہے. ہاں اس کے میں بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری انسانوں کو سونپی جس سے باقی مخلوقات کہیے کہ ٹھٹر گئے, بیک آؤٹ کر گئے, وہ یہ تھی کہ تمہیں ایک جانب ہمیشہ کی بادشاہت ملنے والی ہے, لیکن اس کو پانے سے پہلے تمہیں ایک راستے سے گزرنا ہوگا جس میں تمہیں اپنی آزادی کو, اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنا ہوگا. یہ سن کر وہ کہ جو زیادہ ڈیئرنگ نہیں تھے, زیادہ انیشیٹو لینے والے, رسک لینے والے نہیں تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ اس میں چونکہ رسک ہے ہم نہیں بڑھتے. انسان چونکہ ظلوماً جہولا ہے, یعنی ایک جانب وہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے, ایک جانب جو باقاعدہ وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتا ہے, یعنی وہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر انیشیٹو لینے والا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کے خطرات ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اس کے بارے میں ایک اس کے اندر جذبہ بھی ہوتا ہے, جذبات بھی ہوتے ہیں. تو انسان کی یہ دو چیزیں کہ جو بظاہر منفی ہیں وہ اصل میں پازیٹیو بھی ہیں. یعنی انسان کے اندر اپنی کمزوریوں اور خدشات کے باوجود انیشیٹو لینے والا ہونا, اور دوسرا جو چیز اس کو ٹارگٹ کے طور پر نظر آ رہی ہے, جو گول کے طور پر نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں ایک درجے جذباتی. تو یہ دونوں چیزیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہی اس کا مستحق ٹھہرا. ظاہر ہے کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے سورہ احزاب میں یہ میٹافوریکل ہے, یعنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو چیلنج ہے امانت کا, یہ جو ذمہ داری ہے یہ غیر معمولی ذمہ داری ہے, اور یہ کوئی ہمہ شمہ دوسری مخلوقات یہ انہوں نے اس کے بارے میں جب ان کے سامنے پریزنٹیشن ہوئی تو یہ اس بار امانت کو اٹھانے سے گھبرائے. مگر انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو بھول کر کہ اس کا نتیجہ, کیونکہ شریعت تو آپ دیکھیں شریعت کیا ہے, انسان کو اللہ نے اپنے دین میں ہم مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے وہ الکتاب اور الحکمہ, یعنی وہ شریعت بھی ہے اور حکمت میں ہماری اخلاقیات بھی ہے اور ایمانیات بھی ہے. سو یہ تو آپ سمجھیں کہ سبھی انسانوں کو ملی ہے, یعنی اخلاقیات. قرآن اور اللہ کی دیگر کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک یاد دہانی ہے, یعنی یاد دہانی تو اسی چیز کی ہو سکتی ہے نا کہ جس کو انسان پہلے سے جانتا ہو. ہم چونکہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اللہ کا کلام یہ ہم کو یاد کراتا ہے. جاننے کے باوجود ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اس لیے بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ٹیمپٹیشنز ہیں, اس میں
انسان مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو چنانچہ وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ کا پیغام ہم کو یاد کراتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے اندر اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ اللہ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، اور ہمیں ان میں پورا اترنا ہے. اور یہ بتاتی ہے کتاب اللہ کی کہ اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے یہاں جواب دیں. یعنی یہ احساس کہ کچھ چیزیں بری ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، یہ وہ احساس ہے کہ جو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے. اس اخلاقی انڈرسٹینڈنگ میں ایک ایریا ایسا ہے جس میں انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، انسان غیر واضح ہوتا ہے. اللہ نے ان بعض معاملات میں اپنا فیصلہ سنا دیا جس کو آپ شریعت کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی تھی اس دن، سود کا معاملہ ہے، سور کے گوشت کا معاملہ ہے. یعنی یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں انسانی عقل آن اٹس اون آخری بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا اس میں ہمیشہ ڈسپیوٹس رہیں گے. تو اللہ نے اس معاملے کو واضح کر دیا اپنی شریعت کے ذریعے سے. چنانچہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت، یہ نماز ایک بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. انسان اپنے طور پر یہ تو جانتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ نہیں ہم جان سکتے تھے. تو یہ اصل میں شریعت ہے. یہ شریعت ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ ہم اللہ کی حدود کے اندر رہیں. یہ روزہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی بڑی بے مثال چیز ہے. تو شریعت میں ان کنٹروورشل ایریاز کہیے، ان پہلوؤں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جن کو میں اور آپ انسان از خود طے نہیں کر سکتے. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب مثال کے طور پر بات ہو سزاؤں کی، حدود کی، تو غیر مسلموں سے یا جن کے پاس اس بات کی ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ نہیں مانتے، ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ چور چوری کرتا ہے، یہ تو معلوم ہے نا، چوری جو ہے بری چیز ہے، چوری کی سزا ہونی چاہیے نا. اس سے آگے یہ ہمارے رب نے بتایا. اس کو ہم کچھ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں مگر ہم اس بنیاد پہ تمہیں دعوت نہیں دے رہے، اس لیے کہ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے. اس فیصلے تک ہم بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. تو ویسے بھی جب ان کا اپنا دل کرتا ہے تو بلیکس کو ایسا ایسا لنچ کرتے ہیں. تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن تو کہیں ایسا نہیں کہتا ظلم کرنے کو جو انہوں نے اپنی سزائیں کی ہوئی ہیں. یہاں آ کر ان کو پرابلم کیا دکھ تو ہوتا ہے نا جب بچے نماز نہیں پڑھتے. یقیناً ہوتا ہے. دیکھیں وہ دکھ جو ہے، دیکھنا ان کے گھر میں بھی جو یہ کانفلکٹ ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کہنا ایزیئر سیڈ دین ڈن والی بات ہے. یہ گھر پہ اس طرح مگر جب آپ کو اپنا دائرہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو میرا خیال اطمینان بھی ہو جاتا ہے. وہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے وہاں یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں کیوں کسی کو امپوز کروں. ہمیں پہلے سے ہی وہ بندے مسلمان سے اس کے بعد بندے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا فیس بک پہ آنے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے آنا بند کر دیا؟ پتہ نہیں سر، ویسے یہ تو عجیب سی بات ہے. آج تو بہت ہی فیس بک کا کیا مطلب سر لائیو ہو جاتا ہے نا. ہم اگلے آئندہ سے اعلان کر دیتے کہ فیس بک ہے. سر ابھی کچھ منٹ ایک سوال آپ سے پوچھ سکتی ہوں. سر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک کرسچن لیڈی یا ایک جوئش لیڈی سے شادی کر سکتے ہیں، رائٹ؟ سر لیکن کرسچنس کا تو فنڈامنٹل بلیف یہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ان سرٹن کیسز خود ٹرینٹی میں گاڈ اور سول یا جو بھی ان کا ہے. تو سر یہ دونوں مطلب اللہ تعالیٰ نے اجازت کیسے دے دی جب اتنا کانفلکٹ ہے دونوں کے؟ دو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک بات تو کی ہے ان پرنسپل، کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ سے شادی نہیں کرے گا. جی ٹھیک. کوئی مسلمان عورت
کسی مشرک سے شادی نہیں کرے. ٹھیک ہے. یہ کرسچن، مسلم، ہندو، جیو سے الگ بات. جی. دوسری بات کی کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے الگ نہیں ہے. یہی ایک مشکل ہے کہ جو ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے. اس کو اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو جب آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو اس آیت کو بھی دیکھیں گے، اس آیت کو بھی دیکھیں گے، اور اپنا اطمینان کریں گے کہ وہ پاک دامن بھی ہے اور وہ مشرکہ نہیں ہے. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہی کیوں اہل کتاب کا؟ اس لیے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ اہل کتاب میں لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں، یعنی وہ موحد ہیں. آپ یہ جانیں کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو نصرانی وہاں موجود تھے ان میں ایسے تھے کہ جو توحید کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے کہ عیسیٰ اللہ کے ہیں، یہ ان کے بارے میں ایک میٹافوریکل سٹیٹمنٹ ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے فیورٹ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا اطمینان کرنا ہے کہ اس نے توحید پر کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ اہل کتاب ہو، اور پاک دامنی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. یہ دونوں شرائط آپ نے اپنے طور پر پوری کرنی ہے. اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ وہ اگر شرک بھی کریں تو وہ شرک کو اون نہیں کرتے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہاں ہم شرک کر رہے ہیں اور یہ شرک کرنا ٹھیک ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شرک ہی اصل دین ہے. جو ہمارے ہاں کے آج بھی عیسائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں یہ توحید ہے، یہ شرک ہے ہی نہیں. جیسے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو قبروں پہ جا کے بزرگوں سے مانگتے ہیں، ان کو کہیں تم شرک کر رہے ہو، وہ کہیں گے ہم شرک نہیں کر رہے، یہ تو آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے، یہ توحید ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اب آپ کے کسی جاننے والے کی نکاح کا مسئلہ ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا قانوناً، کہ جو کہتے ہیں جی ہم شرک کرتے ہیں اور ہاں شرک ہی صحیح دین ہے، تو وہ تو قانوناً ختم ہو گیا. اور ان کے بارے میں کہوں گا کہ آپ اپنے انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کریں اور احتیاط کریں کہ جو ہیں تو بظاہر مسلمان یا ہیں تو بظاہر اہل کتاب، مگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، تو آپ وہ نہیں کریں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر پاک دامنی کے معاملے میں جس شخص نے زنا کیا اور اس کو زنا کی سزا مل گئی تو وہ تو ڈکلیئرڈ زانی ہے، اس کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ معاف کرے کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ان کے ہاں توبہ کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اب وہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک بات ہے. اگلی بات وہ ہے جو میں نے ان کو کہی تھی محترمہ کو، ہو گیا نکاح، اب ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز سامنے آئی ہے، ایک طریقہ یہ کہ آپ کہیں گے کہ بس ختم ہوگی بات، نکاح ختم ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک اپنا اطمینان، اپنی کوشش کر لیں کہ آپ اگلے شخص کو سمجھائیں، دعوت دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے وہ سمجھ جائے. معاملات اصل میں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا ایک بالکل اسٹریٹ سٹیٹمنٹ کہ یہ بات یوں ہے اور یوں ہے، عام طور پر عملی معاملات زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور اس میں کیس ٹو کیس بیسس پر فرام سچویشن ٹو سچویشن آپ کرتے ہیں ڈیل.
اگر آپ 2 منٹ ہیں تو ہمیں ایک دے کوئی سوال ہے اول تو کوئی سوال ایک آپ کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے وائی آر آنٹیز وریڈ اباؤٹ شاہ رخ خان we will have himself, he will have to answer himself and these ladies will have their case to answer. صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ. ویسے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سر ایک ڈرامہ بھی یہ چلا تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا. اس میں وہ بچہ وہ کرسچن کے ساتھ شادی کرتی ہے, وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے, اس کو وہ کرسچن بنا دیتی ہے. اب جو بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میری ماں تو مسلمان ہے. وہ ماں کو کہتا ہے کہ بتاؤ میں کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں, مجھے بتاؤ. ماں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو بچے تمہارے پاس ایک دعوتیں ہیں اور تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے رب کی تمہارے اللہ کی دعوت کون سی ہے. سر ایک سر میں جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے جو اسٹیپ ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اس کو اسٹڈی کرو, دونوں مذہبوں کو اسٹڈی کرو. کیا بات ہے, الٹیمیٹ ہے. اور جو تمہیں اچھا لگتا ہے نا واہ واہ ماں بھی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے اماں جی میں کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, کیا یہ بڑا صحیح ہے, اتنا اچھا بڑا صحیح وہ ہے تھیم اس کی. میرا خیال ہے یہی چیز ہے, یہ موقع دنیا کے سارے انسانوں کو ملنا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا خواب دیکھنا چاہیے, اس کو اسپائر کرنا چاہیے, پوری دنیا کے انسانوں کا ملے کہ ہمیں پیغام دو, دوسرا پیغام دو اور اپنے ذریعے پیدا کریں.